الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين وإذ قال ربك للملائكة اور یاد کیجیے اس وقت کو جب فرمایا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار آپ بنا رہے ہیں زمین میں
کو جو فساد مچائے زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی کی اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم اپنے دعوے کے اندر سچے۔ آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے رکوع میں قرآن کریم کے 4 اہم اور بنیادی موضوع ذکر فرمائے گئے تھے۔ اللہ کی وحدانیت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور پھر قرآن کی حقانیت کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرح طرح کے انعامات کا ذکر تھا جو اللہ نے بنی نوع انسان کے اوپر فرمائے، اور ان تمام مادی اور سوری نعمتوں کے ذکر کے بعد اب اللہ رب العزت اپنی مانوی نعمتوں کا اور نفسانی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر فرمائی۔ پہلے مادی نعمتوں کا ذکر تھا جس سے انسان مستفید ہوتا رہا، جس میں آسمان کا ذکر ہوا، زمین کا ذکر ہوا، اور پانی کا ذکر ہوا، زمین سے نکلنے والی نعمتوں کا ذکر ہوا، اور ان تمام نعمتوں کے ذکر کے ساتھ انسان کو اس کی تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرے۔ اب مانوی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نفسانی نعمتوں کا، کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ بھی انعام کیا کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے علم کی نعمت سے نوازا اور مسجود ملائکہ بنانے کا شرف اور اعزاز عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت عطا کی اور تمہیں اولاد آدم ہونے کا فخر عطا کیا، اور زمین کے اندر تمہیں خلافت وضعیت کی
اس لیے ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے محبوب اس وقت کو یاد کیجیے اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیجیے کہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر کتنی ادوار گزرے اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کو ہے. مفسرین نے، مؤرخین نے اور حکماء نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات رہتے تھے اور جنات سے پہلے ایک اور مخلوق تھی جن کو حن اور بن کہا جاتا تھا. اس نے اس زمین کے اندر فساد مچایا تو اللہ رب العزت نے ان کی سرکوبی کے لیے جنات کو بھیجا اور جنات نے اس مخلوق کا صفایا کر کے اس روئے زمین کے اوپر اپنے ٹھکانے بنائے اور پھر جنات نے زمین کے اندر فساد مچایا، قتل و غارت اور خونریزی اس کو عام کیا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا. اس وقت اس کا لقب عزازیل تھا جس کو شیطان کہا جاتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کی اوپر جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے اوپر امارت دی. تو زمین کے اوپر یہ فرشتے آئے اور انہوں نے جنات کو مارا اور پہاڑوں کی طرف اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا لیا اور روئے زمین کو خالی کیے. اور اس کے 2000 سال بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، فرمایا ان میں سے ہر ایک کا مادہ الگ الگ. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی جو قسم ہے وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں کہ جن کا رتبہ اور جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ فرشتے ہیں حافین من حول العرش، جو عرش کے ارد گرد پر پھیلائے ہوئے اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی تقدیس اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں پر ہیں، پھر وہ فرشتے ہیں جو فضائی ہیں، فضا میں، اور پھر ہوائی، اور پھر اس کے بعد ارضی فرشتوں کا درجہ ہے. تو فرمایا کہ ان سارے فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر جنات ہیں تو جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا. والجان خلقناه من نار،
کہ جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس کا مادہ جو ہے وہ مٹی رکھا. جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کہ ہم نے انسان کو بڑھتی ہوئی مٹی سے پیدا کی اور اس مٹی کے اندر فرمایا کہ جتنے بھی روئے زمین کے اندر عناصر ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. غالب عنصر جو ہے وہ مٹی کا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے جب اللہ نے یہ چاہا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا. اب اس کے اوپر تم اپنی رائے کا اظہار کرو. اب فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء آپ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد مچائے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, تیری بزرگی کا ذکر کرتے ہیں اور تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. تو ہمارے ہوتے ہوئے پھر اس مخلوق کے پیدا کرنے کے اندر کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے, وہ حکمت ہماری سمجھ کے اندر نہیں آ رہی. آپ وہ حکمت اور وہ مصلحت ہمیں سمجھا دیجیے. اللہ نے اس کے دو جواب دیے, ایک حاکمانہ جواب دیا, ایک حکیمانہ جواب دیا. حاکمانہ جواب دے دیا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے لگا ہوں, اللہ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے کس لیے رکھی؟ آیا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنا مقصد تھا, یا فرشتوں کو خبر دینی اور اطلاع دینی مقصود تھی, یا فرشتوں سے ان کی رائے کا اظہار کروانا جو ہے وہ مقصد؟ اب اگر فرشتوں سے مشورہ مقصود تھا تو فرمایا کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پر پڑتی ہے کہ جب انسان کو کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کے بارے میں علم نہ ہو, اس کو اپنے علم کے اوپر کامل یقین نہ ہو. اس لیے وہ مشورہ دوسرے لوگوں سے طلب کرتا ہے جو عقلاء ہیں, دانشمند ہیں, سمجھدار ہیں, کہ اس کام کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت وہ تو علیم بذات الصدور ہے, ہر چیز کے بارے میں اس کا علم کامل اور مکمل ہے, ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. اس کو تو ایسے مشورے کی ضرورت نہیں. پھر مشورہ اس لیے طلب کیا جاتا ہے کہ تمام کے حقوق مساوی ہوں, تو ہر ایک سے اس کی رائے طلب کی جاتی ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور سب کی رائے ظاہر ہو جائے. جس طرح کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹوں کے اندر اور مختلف تنظیموں کے اندر, کارپوریشنوں کے اندر کہ جو نمائندے ہوتے ہیں سب کے حقوق مساوی ہوتے ہیں اور سب سے رائے اور مشورہ طلب کیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی یہاں نہیں
اس لیے کہ اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو خالق ہے، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس کی پیدا کردہ ہے۔ اس لیے کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ وہ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے کہ وہ خالق۔ تو مخلوق میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ خالق سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اس لیے بھی فرمایا کہ مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت تعلیم دے رہے تھے انسانوں کو، اور یہ صورت بنائی گئی صورت مشورے کی کہ انسان جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں مشورہ کریں، جس طرح کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں ان صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ صاحب وحی، اور اللہ رب العزت چاہتے تو وحی کے ذریعے سے کسی بھی کام کے بارے میں انہیں مطلع فرما دیتے، آگاہ فرما دیتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا، اور یہاں پر بھی صورت مشورے کی بنائی گئی۔ فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو مقصد اس کے اندر کیا ہے؟ تعلیم مشورہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔